ایک عجیب بات یہ ہے کہ اس ملک میں ایسی مخلوق بھی ہے کہ جو پاکستان کے لیے کوئی بھی خوشخبری آئے تو وہ خوش نہیں ہوتے. انہوں نے اس خوشخبری کے اندر سے بھی جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ہر وقت ناکامی چاہیے ہوتی ہے, وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی سازش جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. اور کل بھی آپ نے دیکھا کہ اسی کا جو نظارہ ہے وہ آپ کو قومی اسمبلی کے اندر پیش آپ کو نظر آیا. لیکن الحمدللہ جن کا پورا پروگرام تھا کہ پاکستان سری لنکا بن جائے, جن کی پوری خواہش تھی کہ پاکستان کو IMF کا پروگرام مت ملے, وہ ٹرانس جو ہے پاکستان کو ملنے والی اس کے لیے پوری کیمپین کی گئی کہ پاکستان جو ہے وہ کسی طرح پاکستان کو نقصان ہو, وہ نہیں ہو سکا. اور ابھی جو میں نے دیکھا کہ 2100 پوائنٹ اسٹاک ایکسچینج نے جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے کاروبار شروع ہوتے ہی. اور کل جو ہے وہ وفاقی بجٹ بھی پیش کیا گیا ہے جس کے اندر جہاں ایک IMF کے ایک سخت اور مشکل شکنجے کے اندر پاکستان موجود ہے, اس کے ہوتے ہوئے بھی جو ایک سب سے زیادہ تنخواہ دار طبقہ آپ سب ہم جن کو جو ہے وہ پچھلے بجٹ کے اندر جن کے اوپر زیادہ بوجھ ڈالا گیا تھا, کیونکہ تنخواہ دار طبقہ وہ معصوم طبقہ ہوتا ہے جس کی تنخواہ آنے سے پہلے اس کا ٹیکس کٹ جاتا ہے, اور یقیناً یہ بہت بڑا بوجھ تھا جو تنخواہ دار طبقے کے اوپر تھا. اور اس دفعہ میں وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب, وفاقی وزیر خزانہ اور ان کی پوری ٹیم کو جو ہے وہ مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں. میڈم, آرمی چیف اور ڈپٹی پرائم منسٹر امریکہ کا دورہ کرنے جا رہے ہیں اور PTI نے وہاں پر احتجاج کی دعوت دے دی ہے, کیا سمجھتے ہیں کہ سبق نہیں سیکھنا؟ دیکھیں, یہ میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ پارٹی وہ ہے کہ جو اس ملک میں کے بھلے کے لیے کوئی کام کر نہیں سکتے, خود بھی کر نہیں سکے, اور جب ملک کے لیے کچھ بھلے میں ہونے لگتا ہے ان کو سب سے پہلے تکلیف ہونے لگتی ہے. اب جو ایک پوری کیمپین باقاعدہ واشنگٹن چلو, باقاعدہ ان کے جو یوٹیوبرز ہیں انہوں نے ایک کیمپین چلائی ہے. اب یہ آج کہیں کہ جی ہمارا اس سے تعلق نہیں, کل میں نے گوہر خان صاحب کو سنا, انہوں نے کہا نہیں پارٹی نے تو کوئی کال نہیں دی. تو وہ جو ان کے وہ سرخیل ہیں یوٹیوبرز اور جو ایک اس پوری اوورسیز کمیونٹی کو بھی وہ وہ فلوٹ کرتے ہیں, وہ سارے PTI سے ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ کوئی فرق نہیں پڑتا. عزت اور ذلت خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے. فیلڈ مارشل صاحب کو جو عزت اللہ پاک نے دی ہے, پاکستان کی قوم نے دی ہے, یہ چند بیٹھ کے یوٹیوبرز باہر یہ اس عزت کو جو ہے وہ ضائع نہیں کر سکتے, وہ کر سکتے. اور یہ پھر وہ بات ہے کہ یہ اپنے لیے ذلت اور اپنے لیے اذیت خود دونوں کمانا چاہتے ہیں. اب خود کوئی کھائی میں دھکا بائک لینا چاہتا ہو تو اس میں ہم کیا کریں گے؟ نشان صاحب یہ بتائیے گا, جس طرح آپ نے بتایا کہ پنجاب میں صفائی کا نظام اس طرح جو بلدیہ کے انڈر ایریاز تھے وہ تو ٹھیک رہے, لیکن کنٹونمنٹ سے بہت زیادہ شکایات آئیں. کیا جو پنجاب گورنمنٹ ہے اس کے لیے کوئی اقدامات کرنے جا رہی ہے؟ دوسرا یہ بتائیے گا کہ پنجاب میں ماڈل ولیجز بنائے جا رہے ہیں, تو جو 2400 کا ٹارگیٹ رکھا گیا اس میں ایک ولیج کے 100% حصے میں سے کتنے کو ماڈل بنایا جائے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے جو آپ نے بات کی اس کا جب ہم نے اس کو آؤٹ سورس کیا تھا تو اس کا ایک ہوتا ہے جو لیگل ریکوائرمنٹ کہ ہم کسی بھی جو لوکل گورنمنٹ ہے, جو بھی ہماری مقامی حکومت ہے, اس کے ساتھ ہمیں سام ایگریمنٹ کرنا پڑتا ہے. تو جو ہماری میونسپل کمیٹیز تھیں, ضلع کونسلس تھیں, کارپوریشن تھیں, ان کے ساتھ ہمارا ساما اگریمنٹ ہو گیا, ان کو ہم نے آؤٹ سورس کر دیا. جو کنٹرولمنٹ ایریا سے وہ ہمارا ان کے ساتھ ساما اگریمنٹ نہیں ہو سکا, ہم ان کو آؤٹ سورس نہیں کر سکے. ہماری سترہ پنجاب کی ڈومین میں وہ نہیں آتے رہے. ریلوے بھی تو آپ لوگ وہ ڈھونڈتے ہیں جا کے ریلوے کا یا کنٹونمنٹ کا علاقہ دکھاتے ہیں, سترہ پنجاب ناکام ہو گیا, تو اس لیے بتانا ضروری ہے. ضرور لیکن پھر بھی ہم نے عید آپریشن کے دوران کہا, ہم نے عید آپریشن کے دوران جو سیکنڈری ویسٹ ہے, کیونکہ ہم پرائمری ویسٹ وہاں نہیں کر سکتے, ہمارا وہاں پہ فٹ پرنٹ نہیں ہے, کیونکہ ہمیں ہم اس پہ وہ ہمارے ڈومین میں آیا نہیں. تو اگر وہ آئے گا بالکل ہم اس پہ ویسے کام کر رہے ہیں, تو ہم اس کو بھی آؤٹ سورس کر کے اسی سسٹم کے تحت چلائیں گے. لیکن ہم نے پھر بھی جو سیکنڈری ویسٹ ہے وہ وہاں سے بھی اٹھایا. منسٹر ریلوے جو ہیں وہ ملے تھے CM پنجاب سے, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو سترہ پنجاب ہے وہ ٹیک اوور کر لے. تو یہ ابھی معاملات کچھ چل رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ جیسے ہی یہ ہوں گے سترہ پنجاب وہاں بھی پہنچ جائے گی. ہو گیا نا تمہارا احمد کا لے لیا, تمہارا ہو گیا. اس دفعہ کمپلیمنٹ وصول کر دیں, بھی بہت اچھا کام ہوا, شکریہ, اور دیکھنے کو ملا, اور آپ نے ثابت کیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا فیصلہ آپ کو اس ایک ذمہ داری کا دینا بہت ہوٹائن تھا. اب یہ فرمائیے گا کہ سترہ پنجاب کے امپلائز کی طرف سے یہ شکایات وصول ہوئی کہ انہیں عید سے قبل تنخواہ نہیں دی گئی,
کیا یہ بات کس حد تک درست ہے؟ اور دوسرا میڈم آپ فرمائیے گا کہ بجٹ میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیانات بڑے وائرل ہو رہے ہیں، کیا نئی چیز لانے کا ہے؟ دیکھیں اس میں جو آپ نے تنہاؤں کی بات کی ہے، سی ایم پنجاب کی بالکل زیرو ٹالرنس پالیسی ہے اس کے اوپر. ہمیں آج سے 1 مہینہ پہلے کچھ شکایات ملی تھی کچھ ایریاز کے اندر، اس کو ہم نے دیکھا تھا اور اس پہ سخت ایکشن بھی لیا گیا تھا. کچھ تو شکایات کی ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے، کچھ جو کمزوریاں تھیں کمپنیز کی جن کو کانٹریکٹ آؤٹ ہوا تھا تو ان کو نوٹسز بھی جاری کیے گئے، لیکن اب وہ شکایات ساری ریزالو ہو چکی ہیں. عید سے پہلے تمام لوگوں کو ان کی سیلری جو تھی مل چکی تھی. آپ کو کہیں پہ عید سے پہلے آواز نہیں آئی ہوگی، تو یہ بالکل کلیئر ہو چکا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ دور دراز علاقوں کے اندر بعض کا لوگوں کے بینک اکاؤنٹس بھی نہیں ہوتے، کیونکہ اس کو ہمیں ٹریک کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے تھوڑا بہت اس معاملے میں ایشو آتا ہے. اس کا ہم نے آلٹرنیٹ سولوشن بھی رکھے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ. ڈیٹا کی بات کرتے ہیں، آپ ڈیٹا بڑا سامنے لے کے آتے ہیں. 10 دنوں میں جو منڈیاں آپ نے لگائی تھی وہاں پہ کتنے جانور ہو چکے ہیں کیونکہ چمڑے کی صنعت سے وابستہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سال جو قربانی کی شرح وہ کافی کم ہوئی ہے. لیکن جب آپ الائشوں کی بات کریں آپ کہہ رہے ہیں کہ 74% آپ نے زیادہ الائشیں اکٹھی کی ہیں، تو یہ کنٹرڈکشن نہیں ہے دونوں میں؟ نہیں، میں کہوں آپ کو اس طرح نہیں. آپ الائشیں جو ہے نا، یہ جو ویسٹ ہے عید کے وجہ سے وہ اس کی میں نے بات کی. الائشیں اس کا پارٹ ہے. ہم نے جو ایسٹیمیٹ لگایا تھا، اب ہمارے پاس ریکارڈ ہے کہ عید کے پہلا دن جو تھا نا اس دن واقعی تھوڑا سا کم ڈیٹا آیا، کم ہوئی. 90 ہمارے ٹارگیٹ سے 92% ہم نے اچیو کیا عید کے پہلے دن. سیکنڈ ڈے ہم نے 101% اچیو کیا اور تھرڈ ڈے ہم نے 120% اچیو کیا. تو بات یہ ہے کہ اوور آل قربانی پچھلے سال کی نسبت زیادہ ہوئی. جو ہم نے 74% زیادہ کہا ہے، لاسٹ ٹائم 1750 موجود نہیں تھا. ہمارا فٹ پرنٹ گاؤں دیہاتوں میں نہیں تھا. لاسٹ ٹائم ہم نے ایک اسپیشل عید آپریشن کیا تھا جو کہ شہروں کی حد تک ہم نے کیا تھا، کیونکہ جہاں پہ ہماری بلدیہ کا سسٹم جو تھا اس لیے ہم نے کیا، دیہاتوں میں ہم نہیں گئے تھے. تو یہ فرق ہے اس چیز کے اندر. لیکن ہم نے جو اسٹیمیٹ لگایا تھا، ٹارگیٹ کیا تھا، ہم اس ٹارگیٹ سے اوبیسلی اس کا ڈائریکٹ لنک جو ہے نا وہ جانوروں کے ساتھ ہے، تو اس سے ہم نے زیادہ اچیو کیا. یعنی کہ یہ بات آپ کی پہلے دن کے حساب سے ٹھیک ہے، اگلے 2 دن جانور بکے بھی ہیں اور ان کی قربانیاں بھی ہیں. آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع. ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے: بیورو چیف، ڈیپٹی بیورو چیف، ویڈیو ایڈیٹر، سٹی رپورٹر، تحصیل رپورٹر، ڈسٹرکٹ رپورٹر، کرائم رپورٹر، پریس رپورٹر، نمائندہ، نامہ نگار. چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری. مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں.